اور دنیا کا مظلوم ترین شخصیت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عقیدت اور محبت ہے کہ جب وفات کا وقت آیا، آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں عوام میں پھیلائی جا رہی، اور خاص کر وہ مرزا جیلوی جس کا موضوع ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر نقد ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے، میں نے سنے، مجھ سے پوچھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ وہ مرزا جیلوی جو ہے وہ اہل حدیث ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ۔ میں نے کہا کس وجہ سے تمہیں بھول ہوئی ہے کہ وہ ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، یا اس وجہ سے بھول ہوئی ہے کہ وہ رفع دین کرتا ہے؟ میں علماء دیوبند کے سٹیج پر موجود ہوں، سن لے میری بات۔ ایک شخص ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ رفع الیدین کرے یا اونچی آمین کہے یا سینے پر ہاتھ باندھے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محمد کے صحابہ محفوظ نہ ہو۔ ہماری پہچان نہیں اس طرح نہیں ہے۔ کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ۔ پھر شخص کہتا ہے کہ اگر آپ، پھر جب ایک بندہ کہتا ہے مرزا جیلوی کو آپ پھر کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں مرزا مانتا ہوں۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا مرزا مانتا ہوں۔ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا مرزا ہے وہ۔ کہتے ہیں مانتے ہیں آپ اس کو کیا ہے؟ میں نے کہا مرزا کہتا ہوں، مرزا مانتا ہوں۔ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا مرزا کہتا ہوں۔ اگر آپ کو ساری راہ نہ سمجھ آئے تو میں یہی کہتا رہوں گا وہ مرزا ہے۔ جانتے ہو مرزا کون تھا معلوم؟ پرانا مرزا ہو یا نیا مرزا ہو، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے یا امیر معاویہ کی عزت عظمت ایمان تقدس کا انکار کرے، ہمارے نزدیک مرزا ہے۔ نہ پچھلے مرزوں کو چھوڑا ہے، نہ انشاءاللہ نئے مرزوں کو چھوڑے۔ کہو انشاءاللہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب وفات مبارک کا وقت آیا تو اپنے غلام کو بلا کے فرمایا جاؤ اس الماری میں ایک ڈبیا پڑی ہے، وہ ڈبیا اٹھا لو۔ وہ لائے، اس کو کھولا، فرمایا یہ میرے پیغمبر کے بال ہے۔ 50 سال امیر معاویہ نے حضور کے بالوں کو سنبھال کے رکھا۔ با معاویہ۔ پھر ناخن حضور کے، جانتے ہو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے گئے تو آپ کے بالوں کو مونڈنے والے امیر معاویہ تھے، بال سنبھال کے رکھے، ناخن بھی آپ کے سنبھال کے رکھے۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ حضور کے بال میرے سینے پہ رکھ دینا اور حضور کے ناخن میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا۔ وہ پیغمبر، وہ محبوب جس کے بال بھی محفوظ، ناخن بھی محفوظ، جس کے لعاب بھی محفوظ۔ لعاب صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور بڑے پیار سے پھر ہاتھوں پہ لے کے اس طرح ملتے، ملنے کے بعد پھر اپنے چہرے پہ ملتے۔ اور اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے، اگر آپ اس جملے کو سن لیں نا، میں بڑے ایزی ماحول میں آرام سے گفتگو کر رہا ہوں، تاکہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال اور آپ کا وہ لعاب، تھوک مبارک، اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے جب حضور علیہ السلام کے تھوک مبارک کا ذکر ہو رہا، اب دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں تو کوئی لعاب کی تھوک کی بات کرے تو بندہ کہتا ہے یار رہنے دے، کھانا کھا رہے ہیں، کراہت محسوس ہوتی۔
محدثین نے لکھا ہے، فقہائے امت نے لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک کا ذکر ہو رہا ہو اور کسی بندے کے دل کے میں کراہت آ جائے تو بندے کا ایمان ہی نہیں رہتا۔ آپ کا وہ تھوک مبارک، وہ لعاب پاک، اس کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے چہروں پہ مر رہے، جس کا جبہ محفوظ، لعاب محفوظ۔ آپ اٹھے جاگے سوئے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، سیدہ ام سلیم نے ایک نرم چمڑا لے کے حضور کے ماتھے مبارک کا پسینہ پہنچ رہی ہے اور اس میں محفوظ کر کے، اس میں جذب کر کے پھر اس طرح نچوڑتی ہیں اور شیشے میں بند کرتی ہیں اور پسینہ حضور کا حضور جا کے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ فرمایا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ فرمایا کس لیے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے عطار کے عطر میں وہ خوشبو نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں خوشبو ہے۔ آپ کے پسینے کو محفوظ رکھا جا رہا، آپ کے نالین پاک ان کو تبرک کے طور پہ رکھا جا رہا۔ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ سن لیجیے کہ حضور کے تبرکات میں اللہ نے امت کے لیے برکت رکھی، شفا رکھی، لیکن حضور کے ہوں یہ شرط ہے، ہوں حضور کے، بادشاہی مسجد والے نہ ہوں حضور کے، ہوں حضور کے، اور جو چیز حضور کی نہ ہو اور جو کہے کہ یہ حضور کی ہے، حدیث سننے صحیح البخاری کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جو میری ذات کے بارے میں جھوٹ بولے۔ آپ کا لعاب، آپ کا تھوک مبارک، آپ کا پسینہ محفوظ ہے، اور آپ کی پوری سیرت صحابہ نے محفوظ رکھی۔ شیر خدا، محبوب خدا سیدنا علی، حیرانگی کی بات ہے، محبوب خدا شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سواری پہ سوار ہو، دعائے سفر پڑی، سواری کی دعا، پھر ایسے چہرہ کر کے اوپر آسمان کی طرف تھوڑا سا مسکرائے، ہنسے سیدنا علی۔ پوچھا گیا اے علی رضی اللہ تعالیٰ، آج آپ نے عجیب منظر دکھایا ہے کہ آپ اپنا چہرہ اوپر کیا، سواری پہ بیٹھے اور دعا پڑی اور سفر شروع کیا، پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور تھوڑا سا مسکرائے۔ مسکرائے کیوں؟ فرمایا ایسے ہی مسکراتے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ آپ کا مسکرانا محفوظ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر میں، جو ہی سفر میں راستے میں آپ نے فرمایا ساتھی ذرا یہاں رکو، سواری سے اترے، دور جا کے بیٹھے، پھر واپس پلٹ، تھوڑا سا پھر سواری پہ آگے سفر کیا، پھر سواری سے اترے، تھوڑے سے آگے جا کے پھر جب وہاں بیٹھے اور پھر واپس آئے۔ لوگوں نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا، صاحب نے پوچھا ابن عمر یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا اسی راستے سے حضور کے ساتھ گزرا تھا، جہاں جہاں بیٹھے تھے، جہاں جہاں مصطفیٰ بیٹھے وہاں بیٹھنا میں اپنے لیے بحث رحمت، بحث سعادت، بحث تبرک سمجھتا ہوں۔ یہ ہے کہ آپ کی سیرت جہاں آپ بیٹھے وہ بیٹھنا محفوظ ہے، جہاں آپ مسکرائے وہ مسکرانا محفوظ ہے، جہاں آپ روئے وہاں رونا محفوظ ہے۔ اگر سوتے ہوئی اگر خراٹوں کی آواز آئی، ام المومنین امی عائشہ، ام المومنین، ام المومنین، ام المومنین، میرا تو جی چاہتا ہے ساری رات ام المومنین کہتے کہتے جان نکل جائے۔ ام المومنین، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمایا حجرے میں۔ ایک دوڑا ہوا بندہ آیا، دوڑتا دوڑتا آیا، آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی دروازے پہ آئی، فرمایا کون؟ فرمایا اماں جی فلاں بندہ ہوں، ایک شکایت لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کون سی شکایت؟ فرمایا فلاں بندہ کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہوا، میں نے کہا می عائشہ مومنوں کی ماں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، میں شکایت لے کے آیا ہوں۔ تو اماں جی نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں دور سے دوڑا ہوا آیا اور شکایت لگائی، اماں جی فرماتی ہیں وہ ٹھیک کہتا ہے۔ فرمایا اماں جی کیوں؟ فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، میں
وہ ٹھیک کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی تو ہوں ہی نہیں، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟